ہمارے لیے سعادت کی بات ہے کہ آپ کے درمیان ہم کچھ شرعی مسائل بیان کرنے جا رہے ہیں۔ یہ جو مختصر سی مجلس ہے، دیکھنے میں مختصر ہے، وقت بھی اس کا بہت مختصر ہے، لیکن اس کی فضیلت کا اندازہ آپ لگائیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ رات کے تھوڑے سے حصے میں علم دین سیکھنا اور سکھانا پوری رات عبادت کرنے سے بہتر ہے۔ تھوڑی دیر تک علم دین کی باتیں ہوں گی، آپ کے سوالات ہوں گے، ہم اس کے جوابات دینے کی کوشش کریں گے، تو اتنے اجر عظیم کے حقدار ہیں کہ رات بھر آپ تنہائی میں جا کر عبادت کریں، لیکن تھوڑی دیر تک اس مجلس میں بیٹھنے کا جو ثواب ہے وہ پوری رات عبادت کرنے کا ثواب ہے۔ آپ کے ذہن میں اگر کوئی شرعی مسئلہ ہے، عقیدے کے تعلق سے، عمل کے تعلق سے، یا اور کوئی مسئلہ ہے، آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں، لیکن یہ صرف اپنے عمل کرنے کے لیے کسی کے خلاف مسئلہ نہ پوچھیں۔ مومن کو تکلیف پہنچانا جائز ہے۔ اب اگر ہمارے الحاج پٹیل شبیر علی صاحب کے اندر مثال کے طور پر کوئی کمی ہے اور آپ اس کے خلاف سوال کریں تاکہ محفل میں یہ رسوا ہو جائیں، یہ آپ کا نیک کام نہیں ہے، بلکہ ایک مومن کو اذیت پہنچانا ہے، تو اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ حدیث شریف میں کہ ہمارے آقا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے سامنے تشریف فرما ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے کعبہ، کتنی اچھی ہے تیری فضا، لیکن اس رب کی قسم جس کے دستے قدرت میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مومن کی عزت تجھ سے بڑھ کر کے، ایک مومن کی عزت کعبہ سے بڑھ کر کے کبھی کسی مسئلے میں مومن کو رسوا و ذلیل کرنے کی کوشش نہیں کرنا چاہیے۔ آپ عزت دیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو عزت عطا کرے گا۔ دوسری پڑھیں اللہم صلی اللہ علیہ سیدنا محمد و علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ۔ جی کچھ سوال آپ کے پاس جی، پہلا سوال یہ ہے کہ مالی وراثت کی تقسیم میں اگر کوئی جو ہے کسی کا حصہ نہ دے، اس کے حوالے سے کیا وہی جاتے ہیں؟ جیسے ہم پر نماز، روزہ، حج فرض ہے، ایسے ہی ہمارے اوپر ایک فریضہ یہ بھی ہے کہ ہم اپنے والد، اپنی والدہ اور اپنے مرحومین کی جائیداد کو شرعی طریقے سے تقسیم کریں۔ قرآن مقدس میں ارشاد ہے یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، اللہ تعالیٰ تمہیں تاکیدی حکم دیتا ہے کہ ایک مرد کا حصہ دو عورتوں کے برابر ہے۔ پورے قرآن کی آپ تلاوت کر رہے ہیں، جہاں نماز کا ذکر ہے، روزے کا، حج یا زکوٰۃ کا، اس طرح شدت کے ساتھ نہیں، بس اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز پڑھو، روزہ رکھو، لیکن جہاں میراث تقسیم کرنے کا ذکر ہے وہاں یوصیکم اللہ، اللہ تعالیٰ تمہیں تاکیدی حکم دیتا ہے۔ تو اگر آپ کے والد کا انتقال ہوا، آپ لوگوں نے آپس میں جائیداد تقسیم کر دی، بہنوں کو نہیں دیا یا کسی بھائی کا حصہ نہیں دیا، تو ان کا حصہ نہ دینا یہ آپ پر ظلم ہے۔ حدیث شریف میں فرمایا گیا کہ اگر کوئی شخص کسی کی ایک بالغ زمین ظلم کے طور پر لے لے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے ساتوں زمینوں میں دھنسائے گا۔ یہ زمین ایک نہیں، 7 زمین، تو ساتوں زمینوں میں دھنسایا جائے گا۔ دوسری روایت میں فرمایا گیا کہ جو شخص کسی کی ایک بالغ زمین لے لے گا تو ساتوں زمینوں سے جتنی زمین لے گا اتنی زمین کا اسے ہار پہنایا جائے گا۔
25 کلو کا کوئی ہار، 25 کلو کی زنجیر آپ کے گلے میں ڈال دی جائے، آپ برداشت کر سکتے ہیں؟ اور اگر کسی کی آپ نے 100 بائی 100 زمین غصب کر لی ہے، کیا ساتوں زمین آپ اٹھا سکتے ہیں؟ یہ 1-2 منٹ نہیں، 1-2 دن نہیں، یہ عذاب اس دن کا ہوگا کہ ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ آپ نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، زکوٰۃ دیں، صدقہ کریں، لیکن اگر کسی کا حق نہیں دیں گے تو آپ کی یہ عبادتیں، یہ صدقات، یہ زکوٰۃ اس کا بدل نہیں ہو سکتی۔ اس لیے اپنے مورث کا مال صحیح طریقے سے ان کے وارثین کو دے کر، اور دنیا کی رسوائی سے بڑھ کر کے آخرت کی رسوائی ہے۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن ایک بندہ آئے گا، نیکیوں کا انبار ہوگا، دیکھ کر کے بہت خوش ہوگا۔ اتنے میں ایک صاحب حق آئے گا، کہے گا اے اللہ اس بندے پر میرا اتنا حق ہے، اس کی نیکیاں اس کو دے دی جائیں۔ دوسرا صاحب حق آئے گا کہ اے اللہ اس بندے پر میرا اتنا حق ہے، ان کی نیکیاں ان کے حق کے برابر دے دی جائیں۔ پھر تیسرا بندہ آئے گا تو اس کا جتنا حق آپ نے دبا لیا ہے، نہیں دیا ہے، آپ کی نیکیاں اس کو دے دی جائیں گی۔ اور جب ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو ان سب کے گناہ آپ پر لاد دیے جائیں گے۔ ابھی آیا تھا تو نیکیوں کا انبار تھا، خوش تھا، اور تھوڑی ہی دیر میں کیا ہے کہ آج وہ مفلس ہو گیا۔ دنیا کی رسوائی سے بڑھ کر کے قیامت کی رسوائی ہے۔ اور اس میں رسوائی بھی نہیں ہے کہ آپ اپنے تمام وارثین کا حق دے دیں تو آپ اللہ کے عذاب سے بچ جائیں گے، اور حلال چیز میں جو برکت ہوتی ہے حرام میں نہیں۔ سبحان اللہ۔ اب ایک سوال یہ ہے کہ ہمارے علاقے میں یہ مشہور ہے کہ والد کی جائیداد میں سے لڑکیوں کا حصہ چوتھائی ہے، تو کیا واقعی شریعت میں چوتھائی حصہ ہی ہوتا ہے؟ یہ غلط ہے۔ قرآن مقدس کا ارشاد ہے کہ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں تاکیدی حکم دیتا ہے کہ ایک مرد کا حصہ 2 عورتوں کے برابر، ایک لڑکے کا حصہ 2 لڑکیوں کے برابر، ایک بھائی کا حصہ 2 بہنوں کے برابر۔ تو بھائی، بیٹے، پوتے، ان کا حصہ اپنی بہنوں سے ڈبل ہوگا۔ چوتھائی حصہ کہنا یہ قرآن پاک کے حکم کے سراسر خلاف۔ اگر ایک بھائی ایک بہن ہے تو پوری جائیداد 3 حصوں میں تقسیم کی جائے گی، بھائی کو 2 حصہ، بہن کو 1 حصہ۔ تو بھائی کا حصہ بہن سے 3 گنا نہیں ہے، 2 گنا۔ اس میں ایک صورت ہمارے یہاں سمجھی جاتی ہے کہ ایک حصہ جو 2 بھائی کے اور 1 بہن کا، تو 5 بہنیں بھی ہوں تو ان 5 کو اسی ایک میں سے دیا جائے۔ نہیں، اچھا سوال آپ نے کیا ہے۔ جتنا ایک بھائی کا حصہ ہوگا اس کا آدھا ایک بہن۔ مثلا ایک بھائی ایک بہن ہے تو پوری جائیداد 3 حصے میں ہوگی، بھائی کو 2 حصہ، بہن کو 1 حصہ۔ 2 بھائی ایک بہن ہے، پوری جائیداد 5 حصوں میں تقسیم ہوگی، بھائیوں کو 2 حصہ اور بہن کو 1 حصہ۔ 10 بھائی 5 بہنیں ہیں، 10 بھائی 5 بہنیں ہیں، پوری پراپرٹی جو ہے 25 حصوں میں تقسیم ہوگی، بھائیوں کو 2 حصہ، بہنوں کو 1 حصہ۔ تو 10 بھائی کو یا 10 بیٹوں کو 20 حصے ہو گئے، اور 5 بیٹیوں 5 بہنوں کو 1 حصہ ہو گیا۔ جتنے بھی ہوں یہی طریقہ رہے گا کہ بھائی کو ڈبل اور بہن بیٹی کو اس کا یہ تو کون، جیسے ماں باپ ایک ہوں یا باپ ایک ہو، مائیں دو ہوں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک خاتون کی شادی ہوئی، ایک لڑکا پیدا ہوا، پھر شوہر کا انتقال ہو گیا، اس خاتون نے دوسرے شوہر سے نکاح کر لیا، اس سے ایک لڑکی پیدا ہوئی۔ اب اس ماں کا انتقال ہوا تو ماں کے نزدیک دونوں برابر ہیں، اگرچہ 2 شوہر سے پیدا ہوئے، تو ان دونوں بھائی بہنوں میں جب تقسیم کی باری آئے گی تو دونوں کو برابر برابر۔ تو اگر صرف ماں شریک ہیں تو وہاں بھائی بہن کو برابر برابر، لیکن حقیقی بھائی بہن ہیں
یا باپ ایک ہیں مائیں دو ہیں یا بیٹی اور بیٹے ہیں یا پوتی پوتے ہیں، ان میں مرد کو دونا اور لڑکیوں کو آدھا۔ ایک سوال یہ ہے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ والدین میں سے کوئی انتقال کے وقت کسی لڑکی یا لڑکی کے لیے وصیت کر جاتے ہیں، کیا شریعت میں اس کا اعتبار ہوگا؟ لیکن وارث کے لیے وصیت نافذ نہیں بلکہ موقوف ہوتی ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ الا لا وصیت لوارث ان اللہ قد آتا کل ذی حق حقا، اللہ تعالیٰ نے ہر حقدار کو اس کا حق دے دیا ہے۔ لا وصیت لوارث الا ان یجوز الورثہ، کہ وارث کے لیے وصیت نہیں جب تک کہ دوسرے وارثین نافذ نہ کرتے۔ مثلا باپ نے وصیت کیا کہ میرے اس بیٹے کو فلاں دکان یا مکان دے دیا جائے، اب ان بیٹوں کے لیے وصیت نہیں کیا باپ، اچھا اگر باپ کی زندگی میں یہ تینوں بیٹے سب راضی ہو جائیں، تحریر بھی لکھ کے دے دیں، لیکن اس کا کچھ مطلب نہیں، کوئی حیثیت نہیں ہے۔ باپ کے انتقال کے بعد اب یہ کہہ رہا کہ میں باپ کی وصیت پر راضی نہیں، یہ کہہ رہا میں بھی راضی نہیں، یہ بھی کہہ رہا میں بھی راضی نہیں، حالانکہ تینوں لکھ کے دے چکے ہیں کہ ہم اس پر راضی ہیں۔ تو باپ کی حیات میں رضامندی کا کوئی اعتبار نہیں، انتقال کے بعد، کیونکہ وصیت کا تعلق مرنے کے بعد ہوتا ہے، انتقال کے بعد اگر یہ سب کہہ دیں کہ ہاں جب والد صاحب نے وصیت کر دی ہے ہم راضی ہیں، تو وصیت کے مطابق اس لڑکے کو ملے۔ اب اگر یہ نہ وہ راضی نہ ہو تو یہ بھی بیٹے یہ بھی بیٹے یہ بھی بیٹے، پوری پراپرٹی میں قانون میراث جاری ہوگا، ہر لڑکے کو برابر برابر حصہ ہوگا۔ اگر کسی نے وارثین ہونے کے باوجود یہ وصیت کی کہ میرے مرنے کے بعد میرا پورا مال مسجد یا مدرسے میں دے دے، کیا پورا مال دے دیا جائے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پڑھیں اور سنیں۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ غنی ہے، بے نیاز، اللہ تعالیٰ ضرورت سے پاک ہے، ہمارے مال کی اس کو ضرورت نہیں ہے، وہ تو قادر مطلق ہے، صمد ہے، بے نیاز ہے۔ ہم مسجد اور مدرسے میں دیتے ہیں، غریبوں کو دیتے ہیں تاکہ ہمارے نامہ اعمال میں اضافہ ہو، جب ہمیں ضرورت ہو نیکیوں کی اس وقت نیکیوں کا یہ خزانہ ملے۔ وارثین کو محروم کر کے ساری جائیداد مسجد یا مدرسے میں دے دینا یہ کار نیک نہیں ہے، کار ثواب نہیں۔ اگر آپ کو مسجد یا مدرسے میں دینا ہے، کسی غریب کو دینا ہے، اور آپ سنتے ہیں کہ ہمارے انتقال کے بعد معلوم نہیں ہمارے بچے نیک کام میں خرچ کرتے ہیں یا نہیں، تو آپ اپنی جائیداد کا 1/3 حصہ یا تو دے دیں یا وصیت کر دیں کہ میرے مرنے کے بعد 1/3 حصہ نیک کام میں خرچ کریں، مسجد میں بھی دیں، مدرسے میں بھی دیں، کسی غریب یتیم حاجت مند کو دے دیں، 1/3 سے زیادہ۔ اور اگر جو ہے وصیت کر دیا ہو کہ میرے مرنے کے بعد میری پوری پراپرٹی اس مسجد میں دے دی جائے، تب بھی یہی حکم ہے کہ اگر اس کے وارثین راضی نہ ہوں تو پوری جائیداد مسجد کے ٹرسٹی نہیں لے سکتے، 1/3 جو ہے لے لیں اور 2/3 وارثین کو دے دیں۔ اگر الحاج شبیر پٹیل صاحب یہ کہیں کہ والد کی تحریر میرے پاس ہے، اب یہ مکان مسجد کا ہے، مکان ہمارے حوالے کرو، ہم مسجد میں دیں گے، تمہارا کچھ نہیں ہے، تو یہ سختی نہیں کر سکتے، یہ حق شریعت نے دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وصیت 1/3 تک نہ، اس سے زیادہ وارثین کی اجازت پر موقوف ہے، اور وہ بھی ان کے انتقال کے بعد یہ اجازت دے تب، اور انتقال کے بعد اجازت نہ دیں تو وراثت جو ہے وصیت نافذ نہیں ہوگی۔ ایک سوال یہ ہے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بیٹا یا بیٹی جو ہے اپنے حصہ کو معاف کر کے کچھ لینا نہیں چاہتا، تو اس کے بارے میں شریعت کی کیا کہنا ہے؟ اگر کوئی وارث چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو کہتے ہیں کہ ہم کو باپ کی پراپرٹی سے کچھ نہیں چاہیے، آپ لوگ آپس میں تقسیم کر لیں، تو بھائیوں پر کوئی گناہ نہیں، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن
ہم آپ کو ایک طریقہ بھی بتا دیتے ہیں. اگر بہن کہہ دے کہ آپ لوگ آپس میں تقسیم کر لیں، ہم کو کچھ نہیں چاہیے، تو بہن کا حصہ ختم نہیں ہوگا. اگر 50 سال کے بعد بہن یہ کہے کہ ہم کو اب باپ کی پراپرٹی سے حصہ چاہیے، تو وہ حقدار ہوگی. وہ کہاں فرماتے ہیں کہ الحق لا یسقط بتقادم الزمان، زمانہ گزر جانے سے، مدت دراز گزر جانے سے حق ثابت نہیں ہوگا، حق مائنس نہیں ہوگا. اور الاسباب والنظائر وغیرہ میں ہے کہ لو قال الوارث ترکت حقی لم یبطل حقه، اگر کوئی وارث کہتے کہ میں نے اپنا حصہ چھوڑ دیا تو اس کہنے سے اس کا حصہ مائنس نہیں ہوگا، کیونکہ یہ حصہ شریعت نے مقرر کیا، قرآن پاک نے مقرر کیا ہے. فریضۃ من اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ ہے. تو اب اگر کوئی بیٹی یا کوئی بہن ایسا کرنا چاہے، اس کا راستہ یہ کہہ دو تم اپنا حصہ لے لو، تمہارا حصہ یہ 1/1 ہے. اب تم چاہے اس بھائی کو دے دو، چاہے اس بھائی کو دے دو، چاہے دونوں کو آدھا کر دو، تو اس کا حصہ الگ کر دیجئے. پھر اس سے کہتے ہیں کہ آپ چاہے ہم بھائیوں کے ہاتھ بیچ لو، نہیں بیچنا چاہتی ہو تو ہم بھائیوں کو آدھا دیں، جتنا چاہو ہبا کر دو. اب وہ کہتے میں نے اپنا حصہ آپ لوگوں کو آدھا آدھا ہبا کر دیا، یہ حصہ ان بھائی کا، یہ حصہ ان کا ہے، اب مکمل اس کا حصہ ختم. سبحان اللہ. اب اس طرح کرنا چاہیے. دیکھیے کبھی دادا کا جو ہے دادا موجود ہیں، باپ کا انتقال ہو گیا، اب اس دادا کے کئی بیٹے ہیں، اب ایک بیٹا کا انتقال کر گیا اور اس کے جو ہے بیوی ہیں، بچے ہیں، تو ظاہر ہے کہ جب اس کا انتقال باپ کی حیات ہی میں ہو گیا تو اس بچے کا تو کوئی حصہ نہیں رہا. تو اس کا نہیں رہا تو اس کی بیوی اور بچوں کو بھی دادا کی پراپرٹی میں کوئی حق نہیں رہا. لیکن قرآن پاک میں یہ بھی ہے کہ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ، کہ جب تقسیم کے وقت یتیم، مسکین اور قریبی رشتہ دار حاضر ہو جائیں تو ان کو بھی کچھ دے دو. وَقُولُوا قَوْلًا مَّعْرُوفًا، اور ان کے ساتھ اچھی بات کرو. تو کبھی کبھی دادا کہتے ہیں کہ اپنے بچوں سے سن لو کہ جب تم لوگ جائیداد تقسیم کرنا تو ہمارے بچوں کو بھی اس میں سے دینا، یا جو ہے میں نے اتنا اپنے ان پوتوں کو دے دیا، باپ نے لکھ کر دے دیا اور الگ نہیں کیا. باپ کے مرنے کے بعد پوتوں کا حق اس پر نہیں ہوتا. دیکھیے بہت بنیادی چیز ہے، اس کو غور سے سن لیجیے. کوئی چیز ہبا کرنا، الحاج شبیر صاحب یہ کہیں کہ میں نے اپنا مکان آپ کے نام لکھ دیا اور چل کے تحصیل میں تعلقہ میں لکھ بھی دیں، پھر بھی وہ مکان ہمارا نہیں ہوگا. یہ مکان خالی کر دیں، اپنا سامان نکال دیں، اپنے بھائی بھتیجے کے ہاں چلے جائیں اور کنجی ہمارے حوالے کر ہم مکان میں داخل ہو جائیں تو مکان ہمارا ہوگا. صرف یہ لکھ دیں، کہہ دیں، اس سے نہیں ہوگا، کیونکہ ہبا کے لیے قبضہ شرط ہے اور مکان میں یہ خود رہتے ہیں، ان کا مال بھی ہے، تو مکان پر تو ابھی انہی کا قبضہ ہے. تو جب تک ان کا قبضہ رہے گا، صرف ان کے کہنے سے یا لکھ دینے سے، بلکہ رجسٹری کر دیں، رجسٹری کرنے سے بھی مکان ہمارا نہیں ہوگا. تو دادا نے کہہ دیا کہ یہ مکان جو ہے پوتوں کا رہے گا یا آدھا ان کو دے دینا. جب تک کہ ان کو ہبا نہ کر دیں اور قبضہ نہ دلا دیں تب تک ان کا نہیں ہوگا. اگر آپ اپنی زندگی میں کسی کو قبضہ دلانا چاہتے، کسی کو ہبا کرنا چاہتے ہیں تو اس پر سے اپنا قبضہ اٹھا کر کے اسے قابض و دخل کر دیں، اسے ہینڈ اوور کر دیں، تب جا کر اس کا مالک. ہمارے پاس اکثر سوالات آتے ہیں جو ہم دیکھتے ہیں اور دستاویز پڑھتے ہیں تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ ہبا تام نہیں تھا. جب ہبا تام نہیں تھا تب جو شریعت کا قانون ہے سارے وارثین کا ہوگا، جس کے لیے لکھ گئے ان کا حصہ نہیں. ایک سوال یہ بھی ہے سر کہ اگر بھائی جو ہے، بہن جو ہے بھائی سے کچھ رقم لے لے، اس کے بعد سائن کرے، تو کیا پھر اس کے بعد بھی وہ اپنا شرعی حصہ حاصل کرنے کے لیے دعویٰ کر سکتے ہیں؟
اگر یہ کہہ دیں کہ آپ میرے حصے کے وقت 5,000 10,000 یا 1,00,000 روپے دے دیں تو بیچنا ہوا مجھے، تو اب اس کا دعویٰ نہیں رہے گا۔ بہن کسی کے ہاتھ میں بیچ سکتی ہے، اگر بھائی کے ہاتھ بیچ دے تو بھائی کا ہو جائے۔ یہاں تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ بیٹے کا انتقال ہوتا ہے تو پھر یہ سمجھتے ہیں کہ وراثت تک اس بیٹے کی جو اولاد ہے اسی کو ملے گی، والدین کو اس میں سے کچھ نہیں کیا جاتا ہے، کیا والدین کا بھی حصہ ہے بیٹے کی وراثت؟ ہاں دیکھیے، بیٹے کی جائیداد جیسے باپ کی جائیداد میں بیٹوں کا حق ہوتا ہے بیٹیوں کا، ایسے بیٹے اور بیٹیوں کے انتقال کے بعد ان کی جائیداد میں ماں اور باپ کا بھی حق ہوتا ہے۔ اگر کوئی بیٹا یا بیٹی انتقال کر جائے اور ان کے اولاد ہوں تو 1/6 ماں اور باپ، 1/6 حصہ ماں کو ملے گا، 1/6 حصہ باپ کو ملے گا۔ لیکن اگر ان کی اولاد نہیں ہے، مثلا ایک خاتون کا انتقال ہو گیا، بچے نہیں ہیں، شوہر ہے، تو آدھی پراپرٹی جو ہے شوہر کو ملے گی، اس کے جو زیورات ہیں، جہیز کا سامان ہے، آدھا تو شوہر کو ملے گا اور آدھے میں اس کے ماں باپ کو۔ ماں کو اس میں سے 1/3 ملے گا اور بقیہ کیا ہے باپ کو مل جائے گا۔ اس شوہر کو دینے کے بعد جو باقی بچے گا وہ ماں کو مل جائے گا اور بقیہ کیا ہے باپ کو مل جائے گا۔ اب اس میں 1/6 نہیں، 1/6 سے زیادہ ہو جائے گا۔ سبحان اللہ جی، حضرت ہمارے ایک بھائی نے سوال پوچھا ہے کہ مرنے والے کے بیٹوں کی موجودگی میں مرنے والی کی بیوی کو کتنا حصہ ہے؟ شوہر کا انتقال ہو جائے، اولاد ہو، چاہے اسی بیوی سے ہو یا پہلی بیوی سے ہو، اس سے ہو یا نہ ہو، یہ نہیں، شوہر کی اولاد ہے تو عورت کا حصہ 8واں ہے، اور اگر شوہر کی اولاد نہیں ہے تو بیوی کا 1/4 حصہ ہے۔ یہ قرآن پاک 4 پارے میں واضح ہے۔ تو بیوی کا 2 حصہ ہے، یا تو 8واں یا 1/4۔ اولاد ہے تو 8واں، اولاد نہیں ہے تو 1/4۔ اور اولاد سے مراد بیوی کی نہیں بلکہ کیا ہے شوہر۔ اس بیوی تو اولاد بہت ہے پہلے شوہر، لیکن یہ جو شوہر انتقال کر رہا ہے اس کی کوئی اولاد نہیں تو بیوی کو 1/4 ملے۔ ہاں کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، دیکھتے ہیں اولاد نہیں ہے تو بیوی کے نام لکھ دیتے ہیں پوری جگہ۔ اب بھائیوں اور بھتیجوں کو محروم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ایسا نہ کیا جائے، یہ بھی حرام و گناہ ہے۔ اگر آپ جو ہے سوچتے ہیں کہ ہم اپنی جائیداد بیوی کے نام لکھ دیں تاکہ ہمارے بھائیوں اور بھتیجوں اور دوسرے رشتے دار کو نہ ملے، تو یہ ان کے ساتھ ذاتی ان کا حق مارنا ہوا، اور بہت سخت حدیث ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من فرّ بالمیراث وارثہ قطع اللہ میراثہ من الجنۃ یوم القیامہ، جو اپنے وارث کی میراث سے دور بھاگے گا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جنت سے اس کا حصہ کاٹ دے گا۔ مثلا جنت میں 1 بیگھا زمین اسے ملنے والی تھی، 1 بیگھا حصہ تھا، اور اس نے 1 بیگھا زمین جو ہے اپنی بیوی کے نام لکھ دیا تاکہ بھائیوں کو نہ ملے، تو جنت سے 1 بیگھا حصہ اس کے نام سے مائنس کر دیا جائے گا۔ بتاؤ یہ بیوی کام آئے گی؟ 1 نیکی اگر گھٹ جائے گی، بیوی کے پاس آپ جائیں کہ دنیا میں تو میری بیوی تھی، 1 نیکی دے دو، وہ نیکی دے گی؟ قرآن مقدس ارشاد فرماتا ہے، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وصاحبہ وبنیہ، کہ قیامت کا دن وہ دن ہوگا کہ انسان اپنے ماں باپ بیوی بچوں سے دور بھاگے، تو جو آپ کو 1 نیکی دینے کے لیے تیار نہ ہو، آپ اس کے لیے اپنی عاقبت برباد کر دیں، یہ سمجھ سے باہر ہے۔ ہمارے بھائی نے پوچھا ہے کہ خفیہ باتوں کے بارے میں وسوسے آتے ہیں تو کیا اس سے وہ کافر ہو جاتا ہے، اور ایسے وسوسوں سے کوئی بچنے کا کوئی علاج ہو یا وظیفہ وہ بھی ارشاد کرنا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوئے، کہا یا رسول اللہ ایسے خیالات پیدا ہوتے ہیں
کہ میں زبان سے کہہ نہیں سکتا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو عین ایمان ہے. بھائی تمہارے دل میں خیالات وسوسے پیدا ہوتے ہیں، تم سمجھتے ہو کہ ہمارے ایمان کے خلاف ہے اس لیے نہیں کہتے، یہ تو عین ایمان ہے. تو وسوسے پیدا ہو اور زبان پر کچھ نہ لائیں، اس سے کوئی حرج نہیں ہے. شیطان تو چاہتا ہی کہ ہمارا ایمان چھین لے. ہاں وسوسہ دور کرنے کی بات کیا ہے؟ حدیث شریف میں فرمایا گیا کہ کبھی کبھی شیطان جو ہے انسان کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے، کہتا اچھا یہ بتاؤ کہ یہ درخت کس نے پیدا کیا؟ تو خود ہی جواب بھی دل میں ڈالتا ہے کہ درخت تو اللہ نے پیدا کیا. پھر سوال کرتا اچھا یہ بتاؤ زمین کس نے پیدا کی؟ پھر جواب ہی جو ہے سمجھاتا ہے کہ زمین تو اللہ نے پیدا کی. تو یہ آسمان کو کس نے پیدا کیا؟ پھر جواب ہی ڈالتا ہے کہ آسمان کو اللہ نے پیدا کیا. ایسے بہت ساری چیزوں کے بارے میں سوالات کرتا جاتا ہے. آخر میں کہتا تو پھر اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ ماشاء اللہ. جب یہاں تک وسوسہ پہنچے تو لاہور پڑھ دو. یہاں تک وسوسہ پہنچے تو لاہور پڑھ دو. تو اگر دل میں کوئی وسوسہ آئے تو لاہور ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. ہم لوگ لاہور پڑھنے کو سمجھا رہے لاہور پڑھ رہے ہیں. حدیث شریف میں فرمایا گیا کہ لاہور یہ جنت کے خزانوں میں سے خزانہ. اور جو شخص لاہور پڑھنے کا عادی ہے، لاہور پڑھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی جو ہے کتنی مشکلات کو آسان فرمائے گا. سب سے آسان اس کی ہوگی کہ دنیا کی جو اس کی بڑی سے بڑی مصیبت ہوگی وہ ٹال دے گی. جی ہمارے بھائی نے سوال پوچھا ہے کہ بارش میں اگر قبر کھل جائے تو کیا کیا جائے؟ بارش میں قبر کھل جائے تو دو صورتیں ہیں. ایک تو یہ کہ میت کی لاش نظر نہیں آتی، صرف بیٹھ جاتی ہے تو آپ مٹی ڈال دیں. لیکن کبھی کبھی بارش سے مثلا کی صندوقی، ہمارے صندوقی کہتے ہیں، اوپر سے پٹا ڈال دیتے ہیں. اب وہ اگر بیٹھ گئی تو لاش نظر آنے لگتی ہے، تو اس کی پھر مرمت کریں، اس کے جسم سے مٹی ہٹا دیں، پٹلا ہٹا دیں، اور اس کی اس طرح مرمت کر دیں کہ اس کے جسم پر مٹی اور لکڑی وغیرہ نہ رہے. ایک سوال حضرت یہ ہے کہ مسجد میں جو ہے اذان اور جماعت کے بیچ کا جو وقت رہتا ہے اس میں بلند آواز سے مسجد کے اندر ایک دوسرے کو سلام کر سکتے ہیں یا پھر زور زور سے کسی کو پکار سکتے ہیں؟ مسجد میں اگر اذان ہو گئی، ایک شخص ہے اس کو آپ سلام کر سکتے ہیں. لیکن لوگ سنتیں پڑھ رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، تو اس طرح بلند آواز سے جو ہے سلام کرنا کہ لوگوں کو خلل پڑے یہ منع ہے. بلکہ تقریر کرنے کے لیے خطیب صاحب کھڑے ہوں اور کہتے السلام علیکم، پھر اس کے بعد خطبہ یا تقریر شروع کریں، وہاں بھی سلام کا موقع نہیں. فتاوی عالمگیری میں ہے کہ اس وقت خطیب کا سلام کرنا منع ہے، کیونکہ یہ سلام کے لیے تھوڑی بیٹھے ہیں کہ ہم امام سلام کریں ہم جواب دیں. یہ تو اپنی عبادت کے لیے بیٹھے ہیں، اس لیے سلام کا وہ محل نہیں ہے. تو ایسے آپ مسجد میں داخل ہوں تو سلام نہ کریں، آہستہ سے اعتکاف کی نیت کر کے داخل ہوں. انہیں لوگوں کو مڑ کر کے آپ کو جواب دینا پڑے گا. جو تسبیح پڑھ رہے ہیں اس میں بھی خلل ہوگا، تلاوت کر رہے ہیں اس میں بھی خلل ہوگا. کوئی آدمی تلاوت کر رہا ہے، تلاوت کرنے والوں کو سلام نہ کیا جائے تو آپ ایسے ہی لوگ آتے جائیں سلام کرتے جائیں، سب کو مڑ مڑ کے جواب دینا پڑے گا. اس لیے اس کا رواج نہ ڈالیں. آئیے دھیرے سے آ جائیں، اعتکاف کی نیت کر لیں، اس کا درست ٹائم ہے درست شریف پڑھیں، نفل پڑھیں، تحیۃ المسجد پڑھیں، جو چاہیں لیکن سلام نہ. ہمارے بھائی نے پوچھا ہے کہ آنکھوں کے آپریشن کی وجہ سے ڈاکٹر نے اسے نیچے جھکنے سے منع کیا ہے، سر جھکانے سے، وہ نماز کیسے ادا کرے؟ جو سجدہ نہ کر سکتا ہو، سجدہ کرنے کی طاقت تو ہے لیکن آپ کا آپریشن ہوا ہے، ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ بھی سجدہ کریں گے تو آپریشن بگڑ جائے گا، تو اس سے سجدہ معاف ہے. زمین پر سر رکھ کر سجدہ کرنا معاف ہے، اشارے سے، مطلب بیٹھ کر کے پڑھیں اور اشارے سے دیکھیں.
इस तरह रुकू करें, बहुत ज़्यादा ना झुके, थोड़ा सा झुक जाए, और सजदा करना तो थोड़ा सा और झुक जाए, ज़्यादा नहीं। अच्छा, जो सजदा ना कर सकता हो या सजदा करना माफ़ कर दिया गया हो, तो खड़े होकर के नमाज पढ़ना ज़रूरी नहीं है। खड़ा हो तो हो सकता है, लेकिन जब सजदा नहीं करेगा तो अब वो बैठ करके नमाज पढ़े, और इशारे से रुकू भी करे, इशारे से सिजदा भी करे। हमने आपके यही इलाके ही में देखा, हम नाम नहीं लेंगे, कि अच्छा हमें कम पसंद है कि हम लोगों के यहाँ मसाजिद में कुर्सियाँ होती ही नहीं। लोग आते हैं, खड़े होकर नमाज पढ़ते हैं, और यहाँ शायद कोई मस्जिद खाली हो जिसमें कुर्सी ना हो। ये आदत हरम शरीफ से पैदा हुई, वहाँ देखते कुर्सी है, चल करके मस्जिद से आएंगे और आराम के लिए बैठ करके नमाज पढ़ेंगे। मुसलमानों की इबादत है, शरीयत के मुताबिक नहीं अदा करेंगे नहीं। आप कमज़ोर हैं लेकिन खड़े हो सकते हैं, रुकू कर सकते हैं, सिजदा कर सकते हैं, आप बैठ करके फर्ज वाजिब पढ़ेंगे तो आपकी नमाज नहीं। एक जगह मैंने देखा, जैसे स्कूल में बच्चों के लिए तिपाही होती है, डेस्क होता है, तो वहाँ तिपाही और डेस्क है, ऐसे बैठे रहेंगे और आगे उसी पर सजदा करेंगे। ये भी शरई तरीका नहीं। अगर ज़मीन पर आप सिजदा नहीं कर सकते तो आपके लिए नहीं है कि कोई मिट्टी उठा दें, लकड़ी रख दें, डेस्क रख दें, इसकी कोई हाजत नहीं है, ये खिलाफ शरअ। तो जो शख्स रुकू को सजदा कर सकता है तो खड़े होकर के रुकू सजदा के साथ नमाज पढ़े, और अगर नहीं कर सकता है ज़मीन पर बैठ करके पढ़े। लेकिन घुटने में इतनी तकलीफ है कि ज़मीन पर नहीं बैठ सकता है तो कुर्सी पर बैठे, और तिपाही वगैरह उठाने की जरूरत नहीं। एक जगह झगड़ा हो गया, एक साहब को तकलीफ थी, एक्सीडेंट हो गया था, अब कुर्सी पर बैठने की नमाज पढ़ने लगे। तो एक साहब आए, कहा कि आपको मैं कई दिन से देख रहा हूँ कि आप कुर्सी पे नमाज पढ़ते हैं, आखिर आपकी बात जो है भी कुछ लोग खड़े होते हैं तो ये सफाई कट जाती है, इसका गुनहगार कौन होगा? तो मस्जिद में अब दोनों आदमी से अच्छा रुकिए, तो आपके इस खादिम का मोबाइल नंबर आम है, उसी मस्जिद से उन्होंने फ़ोन लगा दिया तो और हैंड फ्री कर दिया। मैंने कहा कि अगर नमाजी मौजूद है तो कुर्सी या टेबल पर जो बैठ कर नमाज पढ़ें, बिल्कुल किनारे सब लगाएं, बीच में न लगाएं। लेकिन जब नमाजी सब लगा चुके हैं, अब कुर्सी पर कोई बैठ के नमाज पढ़ रहा है तो इस इंतज़ार में किनारे न लगाए कि हो सकता है कोई आए और बीच में खड़ा हो सकता है कि ना भी आए, तो ये कतई सब है कि नहीं? तो सबसे आखिर में वो सब लगाए, और अगर उसके बाद कोई नमाजी आ जाए तो खड़े हो जाए, ये कतई सब नहीं है। ये बीच में कुर्सी हो, नमाजी ना हो तब तो कतई सब है। जो खड़े हैं एक कुर्सी यहाँ रख दीजिए और उस पर कोई ना हो, नमाजी यहाँ से खड़े हो जाए, कतई सब है। लेकिन कुर्सी पर कोई बंदा बैठ के नमाज पढ़ रहा है तो ये इत्तिसाले सब कतई सब नहीं। जी हज़रत, हमारे एक भाई ने सवाल पूछा है, कुछ लोग जो बे औलाद होते हैं तो फिर बेटे को या बेटी को गोद लेते हैं, तो फिर उसकी इंतकाल के वक्त उस दूसरी हुई बेटी या बेटी को वरासत से कुछ मिलेगा? अब इसमें ये देखा जाएगा किसको गोद लिया, अपने भतीजे को गोद लिया, इस बंदे का इंतकाल हुआ, इसके कोई भाई नहीं, सब भतीजे ही भतीजे हैं, तो भतीजे वारिस होंगे, वैसे ये भी भतीजा वारिस हो जाए। सिर्फ गोद लेने की वजह से वो हकदार नहीं। अगर अजनबी है, उसका कोई रिश्ता नहीं है, तो अब जिंदगी भर उसी को लिए रहा, उसी की हम परवरिश हुई, और उसका इंतकाल हो जाए तो इस गोद लिए हुए लड़के का उसकी जायदाद से कुछ भी हिस्सा नहीं, सारा हिस्सा उसके भाइयों या भतीजों को। उसको अगर देना चाहे तो अपनी ज़िंदगी में उसके नाम लिख दे और उसको कब्जा दिला, या उसके बारे में वसीयत कर जाए कि मेरे मरने के बाद हमारे इस जो मुँह बोले बेटे हैं इनको आप इतना दे दीजिए, वो भी 1/3 के अंदर वसीयत। एक सवाल ये पूछा गया है कि मस्जिद जो है वहाबियों या देवबंदियों के पैसों से पूरी मस्जिद है,
مگر وہاں کا امام جو ہے وہ سنی ہے، تو اس امام کے پیچھے نماز پڑھنے سے نماز ہو جائے گی؟ بالکل ہوگی. اگر میدان میں نماز پڑھائے سنی صحیح عقیدہ تو نماز ہو جائے. دیکھیں مسجد وہابیوں کے پیسے سے بنی ہے تو وہ مسجد وہابیوں کی نہیں ہوگی. اگر وہ زمین کسی مسلمان سنی صحیح عقیدہ کی تھی، عموماً جو بندی مسجدوں پر قبضہ کر لیتے ہیں اس کو تعمیر کر لیتے ہیں. اصل مسجد زمین ہے، تو زمین اگر سنی کی تھی اور بعد میں لوگوں نے قبضہ کر لیا تعمیر کر لیا تو وہ مسجد سنی ہی مانی جائے، ان کی نہیں ہوگی. اب اگر ان کا امام ہے تو ہم اس مسجد میں نماز نہیں پڑھیں گے، اس مسجد میں جائیں گے جماعت سے پڑھیں گے نماز ہوگی ہی نہیں. تنہا پڑھتے ہیں تو روزانہ یہ دیکھیں گے کہ اس مسجد میں نماز پڑھنے جاتے ہیں، یہ بھی لگتا ہے کہ بدعقیدہ ہو رہے ہیں تو بدگمانی ہوگی. اس لیے نہ تنہا پڑھیں گے نہ جماعت سے. ہاں آپ سفر کر رہے ہیں، راستے میں ان کی ایک مسجد ہے، نماز پڑھنا ہے تو آپ اپنی نماز پڑھ کے چلے جائیں، لیکن عادت نہ بنائیے کہ انہی کی مسجد میں آپ پڑھیں گے. آپ اپنی مسجد میں نماز پڑھیں. آپ کی مسجد نہیں ہے تو اپنے گھر پڑھیے تاکہ عقیدے میں فطور کا خطرہ نہ ہو. ہمارے ایک بھائی نے جو سوال پوچھا ہے کہ ایک شخص نے آپ کو کھانے کی دعوت دی ہے تو کیا آپ اپنی جگہ پہ کسی دوسرے کو بھیج سکتے ہیں؟ اس نے دعوت آپ کو دیا ہے تو آپ جائیں، دوسرے کو نہیں بھیج سکتے. اور اگر ہم آپ کے مہمان بنے تو آپ ہم کو بھی نہیں لے جا سکتے ہیں. حدیث شریف سے دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہماری جان جائیداد سب کے مالک و مختار ہے، سب کچھ انہی کے صدقے میں ہے. لیکن سبحان اللہ امت کی تعلیم کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل دیکھیں. آقا تشریف لے جا رہے ہیں، کسی جانسار نے دعوت دی تھی، راستے میں کچھ لوگ مل گئے، اب دیکھا کہ آقا تشریف لے گئے رہے تو پیچھے وہ بھی گئے. جب دسترخوان پہ بیٹھے گا آئے فلاں تم نے دعوت مجھ کو دی ہے، یہ 2 آدمی میرے ساتھ آ گئے ہیں، اگر تمہاری اجازت ہو تو یہ بھی کھائیں. اس نے کہا یا رسول اللہ آپ مالک ہیں، آپ کا ہے اور جس کو بھی آپ کھلانا چاہیں آپ کو اختیار. لیکن سید الانبیاء ہو کر کے اجازت طلب کر رہے ہیں اپنے امتی سے. تو اب آپ ہم کو اپنے ساتھ لے کے جائیں اور جس کے ہاں آپ کی دعوت ہے کچھ نہ کہیں تو ہمارے لیے کھانا جائز. جو آدمی بغیر دعوت کے جاتا ہے چور بن کر جاتا ہے، ڈاکو بن کے جاتا ہے. ہمارے ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ یہاں کا یہ ماحول ہے کہ دیوبندی کے گھر سے مطلب اپنے بیٹے کی شادی کروا کے لڑکیاں لاتے ہیں، ان کو کہتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ گھر پہ لا کے سنی بنا دیں گے، اس کا خلاصہ مستقبل میں کیا ہو اس کا علم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو نہیں ہے. یہ کہنا کہ ہم ان کو سنی بنا دیں گے، اور یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو دیوبندی بنا دیں، نہیں ہو سکتا ہے. اعلیٰ حضرت قدس سرہ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ اپنے وقت کے ایک بہت بڑے مناظر تھے، ان کے زمانے میں جن سے بھی مناظرہ ہوا کوئی ان کے سامنے ٹک نہیں سکا، سب کو وہ شکست دیتے تھے. خود انہوں نے اپنا نکاح ایک بدعقیدہ لڑکی سے کر لیا. لوگوں نے کہا حضرت آپ تو مناظر اعظم ہیں اور زندگی بھر آپ ان سے مناظرہ کرتے رہے اور آپ نے اپنا نکاح بدعقیدہ لڑکی سے کیوں کر لیا؟ یہ تو میری چٹکی بجانے کھیل ہے، جب میں بڑے بڑے پہلوانوں کو چت کر دیا، یہ کیا ہے؟ اللہ ایک وقت آیا کہ وہ خود بدمذہب ہو گئے. داروغہ سے آپ ڈرتے ہیں لیکن داروغہ کی بیوی ڈرتی ہے، وہ تو کہتی ہے تو میرے شوہر ہیں، داروغہ نہیں مانتی ہے. تو بیوی کی محبت میں ایسا گرفتار ہو گئے کہ بدعقیدگی کا جادو اس پر چل گئے. اس لیے ہم نے دیکھا ہے یہ کہ بدعقیدہ لڑکیاں آتی ہیں، کہتے اچھا دیکھو ایک فاتحہ کا کھانا ہم نہیں بنائیں گے، فاتحہ ہم نہیں دلائیں گے، یہ سے شروع ہوتا. آہستہ آہستہ بدعقیدگی شروع ہوتی ہے. لڑکے پیدا ہوں گے اپنے ماموں کیا ہیں، ارے وہ ہمارے ماموں ہیں، وہ ہمارے نانا ہیں. ایک صاحب کہنے لگے، باپ بیٹے سب بیٹھے تھے بہت، کہ دیوبندی نماز جنازہ پڑھنا کیسا ہے؟ میں نے کہا جائز نہیں ہے.
اگر اپنا رشتے دار ہو تب تو کیسے؟ میں نے کہا اچھا یہ بتائیے کہ سب سے بڑا رشتہ دنیا میں کس کا ہے؟ ماں باپ. دنیاوی رشتوں میں سب سے مقدم کس کا ہے؟ ماں باپ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ نبوت میں حاضر ہوتے ہیں. آپ سب جانتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے والد کا سایہ اڑ گیا تھا. 4 سال کی عمر میں والدہ کا سایہ اڑ گیا. دادا جان حضرت عبد المطلب نے آپ کی پرورش فرمائی. دادا جان کے وصال کے بعد ظاہری پرورش ابو طالب نے کی. اور ہم اہل سنت کا یہ ہے کہ ابو طالب ایمان نہیں لائے اور ان کا خاتمہ جو ایمان پر نہیں ہوا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ انا عمک ضل قدما. یا رسول اللہ آپ کا گمراہ چچا مر گیا. یہ اردو ترجمہ ہے. آپ کا گمراہ چچا مر گیا. بتاؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی ہے. ابو طالب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمیشہ سینہ تانے رہتے. ابو طالب کا اتنا اثر تھا کہ ان کی موجودگی میں کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتا. ابو طالب نے تکلیفیں برداشت کی. ان کا بائیکاٹ بھی کیا گیا. ایسے مشفق مہربان چچا کے لیے سرکار تشریف نہیں لے گئے. کہتے کہ علی جاؤ انہیں گاڑو. جاؤ انہیں گڈھا کھود کر کے گاڑ کرو. نہ سرکار نے غسل دیا نہ کفن نہ دفن. نہ قریبی جو ہے باپ کے برابر چچا ہوتا ہے لیکن سرکار نے جب ان کی تجہیز و تکفین میں شرکت نہیں کی ہے تو آپ کا رشتے دار ہے اس کی نماز جنازہ پڑھیں گے؟ ایسا چپ بھی بولے رہے. اب دیکھیں ہم پر سب سے مقدم ہمارا ایمان ہے. دنیا کے جتنے رشتے سب یہیں کے ہیں. ہم ایسا کام نہ کریں جو ہمارے ایمان کے خلاف. آپ کا کوئی بھی رشتے دار ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کے دنیا میں کوئی نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت محبت جس سینے میں نہیں ہے اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. نہ ہم اس کی نماز جنازہ پڑھیں گے نہ مٹی دینے جائیں گے نہ اس کے پیچھے نماز پڑھیں گے نہ اس کی شادی بیاہ میں کھانا کھائیں گے اور نہ بیمار پڑ جائے تو دیکھیں. اور آپ اس کو دل نشی کر لیجئے تو دنیا کا کوئی کام آپ کا رکے گا نہیں. آپ سوچیں کہ اللہ کا احساس ان کے مرنے سے ہمارا کوئی نفع نقصان نہیں ہوگا لیکن جب دل میں بلا مزاج ہو جائے گا تب تو ایسے دنیا میں بھی رسوائی ہوگی آخرت میں بھی ہوگی. ہماری بھائی نے یہ پوچھا ہے کہ گورنمنٹ جو ہے کبھی بجلی کا ریٹ بڑھا دیتی ہے تو جب بڑھائے اس وقت بجلی کا جو میٹر ہوتا ہے اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنا جس کو یہاں ڈائریکٹ کرنا کہتے ہیں کچھ دنوں کے لیے یہ کر سکتے ہیں. اگر گاڑی کا کرایہ بڑھ جائے تو آپ بغیر ٹکٹ سفر کریں گے؟ گاڑی سے سفر کر رہے ہیں ٹکٹ جتنے کا رہے گا آپ کو سفر کرنا تو لینا پڑے گا. اب اگر بغیر ٹکٹ سفر کریں اور کبھی پکڑ گئے تو 10 گنا بھی دینا پڑے گا اور ہو سکتا ہے کہ کسی گھر میں جانا پڑے. دیکھیے ہم جس ملک میں رہتے ہیں اس ملک کے قوانین پر ہمیں تو اس طرح کی بجلی چوری جو ہے اس کی اجازت ہماری شریعت میں نہیں. دوسری شخص نے یہ بھی پوچھا ہے کہ اگر اس طریقے سے بجلی چوری کی اس کے گھر سے میں سے جو ٹھنڈا پانی ہوتا ہے وہ پی سکتے ہیں یا پھر غسل کیا یا وضو کیا یہ وضو یا غسل ہوتا ہے؟ صحیح. پانی تو زمین سے نکلا ہے پانی تو حلال ہے. اس پانی کو ہم پیے تو پانی ہمارے لیے جائز ہے. اور فریج سے جو ہے پانی ٹھنڈا کیا ہے تو وہ کیا وہ اس کا اپنا کام ہے. فریج چوری کی نہیں ہے پانی چوری کا نہیں ہے. پانی زمین پہ ہے زمین سے پانی نکلا ہے
تو چوری کرنا یہ اس کا اپنا فعل ہے، اس کا اثر نہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فتویٰ سنائے کہ کسی نے آپ سے پوچھا کہ ایک شخص ہے، اس نے حرام کمائی سے مسجد میں کنواں کھودوا دیا یا حوض بنوا دیا، اب اس پانی سے وضو کر کے نماز پڑھنا کیسا؟ آپ فرماتے ہیں کہ وضو جائز ہے، نماز بھی ہے، سبحان اللہ۔ تو اس کا اپنا فعل ہے۔ ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ نماز کی حالت میں رکعتوں کی تعداد میں شک ہو جائے تو وہ کیا ہے؟ اس کو کہتے ہیں تحامل، غور و فکر کرے کہ مثلا ظہر کی نماز ہے یا وتر کے لیے 3 رکعت وتر کی ہے، اب آپ سوچتے ہیں کہ یہ پہلی رکعت ہوئی کہ دوسری ہوئی کہ تیسری ہوئی، تو آپ اس کو پہلی مانیے، جو سب سے کم بدل جمع اس کو مانیے، لیکن یہ بھی صبح ہو سکتا ہے کہ دوسری بھی ہو، تو پہلی پوری کر کے آپ التحیات پڑھ لیجیے، کیونکہ دوسری میں بھی صبح ہو رہا، التحیات پڑھ کے اب ایک اور رکعت پڑھی کہ کھڑے ہو جائیں، تو اب دل آپ کو کہہ رہا ہے کہ یہ تو دوسری ہو سکتی ہے یا تیسری ہو سکتی ہے، تو اس رکعت میں آپ دعائے قنوت بھی پڑھیں کہ ہو سکتا ہے کہ یہ تیسری ہی ہو اور ہو سکتا ہے کہ دوسری ہی ہو، تو اس میں دعائے قنوت پڑھیں، التحیات پڑھیں، ہو سکتا ہے کہ تیسری ہو تو قاعدہ اخیرہ بھی کرنا ہے تو قاعدہ بھی کیجئے اور پھر کھڑے ہو جائیے۔ اب اس میں جو ہے قاعدہ اخیرہ کی لو، پھر اس میں دعائے قنوت پڑھیے، رکوع سجدہ کیجیے، قاعدہ اخیرہ کیجیے اور سجدہ سہو کر کے سلام کیجیے۔ جس پر شبہ تو عقل کو جو کم سے کم ہے اس کو مان کے پڑھیں، لیکن جس کے بارے میں شبہ ہے اس کی بھی رعایت کریں۔ 3 رکعت پڑھنی تھی اور غلطی سے 2 رکعت پر سلام پھیر دی، وہ کیا ہے؟ ایک رکعت باقی تھی، 2 رکعت باقی تھی، سلام پھیر دیا اور سلام پھیرنے کے بعد جو ہے اب آپ قبلہ بہت عادت ہے کہ فوراً مڑ جاتے ہیں، قبلہ کو آپ نے سینہ پھیر دیا ہے قبلہ کی طرف سے یا کسی سے کلام کر لیا ہے تو نماز حاصل ہو۔ لیکن اگر آپ ابھی اسی نماز ہی کی طرح بیٹھے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا، خیر آیا فوراً کھڑے ہو جائیے، یا دونوں طرف آپ نے سلام پھیر دیا، ابھی قبلہ سے سینہ پھرا نہیں ہے، کسی سے کلام نہیں کیے، نماز کے خلاف کوئی کام نہیں کیے، آپ کھڑے ہو جائیے، جتنی باقی پوری کر لیجیے، آخر میں سجدے سے ہو کر سورت ملانا سے بھول جائے اور رکوع میں چلا جائے تو کیا ہوگا؟ واپس آئے اور سورت ملائے، لیکن رکوع سے کھڑا ہو گیا تب یاد آیا تو اب نہیں، اب سجدہ کر لے، آخر میں سجدے سے ہو کر، لیکن رکوع میں یاد آیا کہ ہم نے تو سورہ فاتحہ پڑھ کر کے ہی ہم رکوع میں چلے گئے ہیں، واپس آئے سورت ملائے، پھر دوبارہ رکوع کرے، آخر میں سجدے سے ہو کر۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیہ اصل آمین۔ ہم سب کی حاضری کو قبول فرما، جو کچھ بیان ہوا اسے قبول فرما، اس سب پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اللہ جب تک ہم زندہ رہیں ایمان پر قائم رہیں، ہمارا خاتمہ بالخیر ہو، عذاب جہنم سے بچا، عذاب قبر سے بچا، شیطان کے مکر و فریب سے بچا۔ جناب محبوب بھائی کا انتقال ہوا، اللہ ان کی مغفرت فرما، درجات کو بلند فرما۔ ہمارے پٹیل صاحب کا بھی انتقال ہوا ہے، اللہ ان کی بھی مغفرت فرما، ان کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، ان مرحومین کی قبر کو جنت کی کیاری بنا، انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما، ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما۔ آمین آمین بحق لا الہ الا اللہ۔